الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. تعارف محدثین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ یہ ہمارا اس کا دوسرا سیشن ہے. اللہ رب العزت ادارہ یوتھ فلکس کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. آج ہم انشاءاللہ اس کے دوسرے سیشن میں ایک بہت عظیم شخصیت امام شعبی رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے. آپ نے یقیناً امام شعبی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، بڑی معروف شخصیت ہے. امام شعبی رحمہ اللہ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. متعدد صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہے. علم و فضل میں آپ کا مقام بڑا نمایاں اور بہت بلند ہے. آپ بیک وقت فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا جہاں دان شخص بنایا تھا. اللہ رب العزت نے آپ کو گہری بصیرت عطا فرما رکھی تھی. اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے، نمائندہ علماء میں سے آپ ایک ہیں. آپ کی شخصیت سے سیکھی جانے والی چیزیں بہت سی ہیں، جن میں ادب بھی ہے، علم کا منہج بھی ہے. قضاء کا منصب سنبھالنے کے بعد اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا جاتا ہے، امام شعبی کی شخصیت سے یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے. لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے کیا جائے، لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آیا جائے، امام شعبی رحمہ اللہ کی سیرت سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں. دانائی اور بصیرت کی باتیں، اہل بدعت کے ساتھ منہج اور تعامل کیا ہو، فرق کے بارے میں امام شعبی رحمہ اللہ کی آراء بڑی قیمتی ہیں. تو امام شعبی رحمہ اللہ بڑی تنوع رکھنے والی شخصیت ہے. عظیم شخصیات میں سے بلا شبہ آپ ایک ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم امام شعبی رحمہ اللہ کا تعارف پڑھیں گے. امام شعبی رحمہ اللہ، جیسا کہ یہ آپ فلائر پہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام عامر بن شراحیل ہے. آپ کے نام میں اختلاف ہے کہ آپ کا نسب کیسے ہے. بعض نے آپ کا نسب یوں بتایا ہے عامر بن عبداللہ بن شراحیل، اور بعض نے آپ کا نسب یوں بتایا ہے عامر بن شراحیل. ان میں سے صحیح کیا ہے؟ یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے یا شراحیل ہے؟ جس نے آپ کے والد کا نام عبداللہ بتایا تو اس نے پھر آپ کے دادا ابو کا نام شراحیل بتایا. تو اس میں سے صحیح بات کیا ہے؟ اس میں جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا نام عامر بن شراحیل ہے، یعنی آپ کے والد کا نام شراحیل ہے، عبداللہ نہیں ہے. اور آپ کے دادا ابو ان کا نام عبد ہے، جیسے عبداللہ ہوتا ہے نا، یعنی اس کے شروع میں عین با اور دال، یہ عبد نام ہے آپ کا، عامر بن شراحیل بن عبد آپ کے دادا ابو کا نام ہے. تو آپ کا نام یوں ہے عامر بن شراحیل بن عبد. اور اس کے بعد کئی ایک اہل علم نے آپ کے جو عبد دادا ہیں ان کے ابو کا نام یعنی پر دادا کا نام، کئی ایک اہل علم نے ذی کبار نقل کیا ہے، ذی کبار کاف باریک کاف کے ساتھ. بعد نے ذی قباز ذکر کیا ہے، یعنی قاف جو موٹی نقطوں والی ہوتی ہے. بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا. تو خیر آپ کے بہرحال نام میں تو اتفاق ہے، آپ کا نام عامر ہے. کنیت آپ کی ابو عمر ہے، ابو عمر کنیت ہے، عامر نام ہے. اور آپ کے نام کے ساتھ یہ جو الشعبی لفظ لگا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ آپ کے خاندانی نسبت کو ظاہر کرتا ہے. آپ کا تعلق بنو حمیر سے، بعض نے آپ کا تعلق ہمدان قبیلے سے بتایا ہے. صحیح ہے کہ آپ کا تعلق حمیر سے، حمیر کی شاخ شعبان جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو حسان بن عمر الحمیری کی نسل سے خاندان ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے. بنو حمیر یہ قحطان کا ایک معروف قبیلہ ہے جن کا ایک بڑا حصہ یمن میں آباد تھا. تو یہ جو حمیری خاندان ہے، اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے جو میں نے ابھی لیا بھی ہے، حسان بن عمر. یہ حسان بن عمر معروف ہے، ان کے القاب میں سے ایک لقب شعبان بھی ہے. تو عامر شعبی رحمہ اللہ انہی کی اولاد میں سے. تو آپ کو شعبی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. کئی ایک اہل علم نے کہا ہے کہ شعب یہ یمن میں ایک پہاڑ کی طرف نسبت ہے، تو اس نسبت سے آپ کو شعبی کہا جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسان بن عمر
حسان کا ایک لقب شعبان بھی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے جو لوگ یمن میں رہے، یمن میں آ کر آباد ہوئے، تو ان لوگوں کو شعبی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ ان میں سے آ کر عفواً جو لوگ کوفے میں آ کر رہے انہیں شعبی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مصر میں چلے گئے انہیں اشعبی کہا جاتا ہے، جو یمن میں چلے گئے انہیں آل ذی شعبین کہا جاتا ہے، اور جو شام میں چلے گئے انہیں شعبانی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ کوفہ میں رہنے والے تھے تو اس خاندان کے جو لوگ کوفہ میں آ بسے انہیں شعبی کہا جاتا تھا شعبان کی نسبت سے، تو اس نسبت سے آپ کا نام وہ شعبی پڑ گیا۔ بعض نے کہا یہ نسبت کسی پہاڑ وغیرہ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ نسبت شعبان کی طرف ہی ہے جو حسان کا لقب ہے، اور بعض نے کہا یہ نسبت شعب کی طرف ہے۔ کئی ایک اہل علم نے کہا ہے کہ شعب بھی حسان بن عمر الحمیری کے القاب میں صحیح ہے، تو یوں یہ آپ کی نسبت اپنے جد اعلیٰ حسان بن عمر الحمیری کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ تو بہرحال آپ کی نسبت شعبی یہ خاندان کی نسبت ہے، بنو حمیر سے آپ کا تعلق ہے، ابو عمر کنیت ہے، اور عامر بن شراحیل بن عبد آپ کا نسب ہے۔ آپ کی والدہ وہ فارسی تھیں، یعنی ایران کی رہنے والی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمانوں نے ایک شاندار معرکہ لڑا ایرانی لوگوں سے، فارسیوں سے، جس کو مدائن کہا جاتا ہے، معرکہ مدائن۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ رب العزت نے اس معرکے میں فتح دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پارسیوں سے ایک اور جنگ لڑی جس کو معرکہ جلولا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی مسلمانوں کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ تو اس معرکہ جلولا میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو لونڈیاں لگیں ان میں سے ایک لونڈی امام شعبی رحمہ اللہ کی والدہ تھی۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ ایک لونڈی کی اولاد ہے۔ اسلام میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، انسان کی شخصیت جب تقوی اور علم سے معمور ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کا خاندان اور قبیلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کتنے علماء سلف کے دور میں ایسے ہیں جن کی مائیں لونڈیاں تھیں اور وہ سلف میں بہت ہی ممتاز مقام رکھتے ہیں، بہت زیادہ ایسے افراد ہیں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ سلف میں ایک بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے جو بذات خود غلام تھے، لیکن علم نے ان کو آسمان علم کا ایک چاند بنا دی۔ تو یہ علم کی برکتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ کی والدہ لونڈی تھی، تو امام شعبی رحمہ اللہ لونڈی کی اولاد ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی ولادت کب ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں جلولا کے سال پیدا ہوں۔ جلولا میں نے آپ کو بتایا یہ معرکہ ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لڑا ہے، تو یہ معرکہ جلولا کب تھا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ معرکہ 19 ہجری میں ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 16 ہجری میں ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 17 ہجری میں ہوا ہے۔ تو یہ مورخین کے ہاں اختلافی بات ہے، ویسے مشہور یہ ہے کہ 16 ہجری میں ہوا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے راجح یہ قرار دیا ہے کہ معرکہ جلولا 17 ہجری میں ہوا۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے مروی بھی ہے، فرماتے ہیں میں عام جلولا پیدا ہوا، جلولا یعنی جس سال میں معرکہ ہوا اس سال میری ولادت ہے۔ لیکن اس روایت کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے منکر قرار دیا ہے، اس کے راوی سری بن اسماعیل وہ کوئی ثقہ راوی نہیں ہے، اس وجہ سے اس روایت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کی ولادت 19 ہجری میں ہوئی۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے ہی ایک سند سے مروی ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 4 سال باقی رہ گئے تھے تو میری ولادت ہوئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 24 ہجری میں ختم ہوئی، آپ شہید ہوئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آ گئے، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، تو اس اعتبار سے آپ کی ولادت 19 ہجری کو بنتی ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی سیرت پر ایک رسالہ لکھا ہے کسی نے،
رسالے کا نام یہی ہے امام شعبی، غالباً ایم فل یا پی ایچ ڈی کا کسی کا رسالہ ہے، مجھے مؤلف کا نام ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کی پیدائش وہ 19 ہجری کی۔ علماء کی اس کے سن پیدائش میں اختلاف ان کے وفات کے سن اور سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی عالم کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ نہیں، کوئی عالم پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے آئندہ چل کے تو اس امت کے لیے کتنی عظیم شخصیت بن جانا ہے۔ وہ ایک عام بچوں کی طرح بچہ ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش یاد رکھی جائے۔ پیدا ہونے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا جب وہ علم سیکھنا شروع کرتا ہے کہ میں مستقبل میں کیا بنوں گا، اسے بھی نہیں یہ پتا ہوتا۔ تو اس لیے کوئی ایسا کوئی خاص کوئی سبب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کی پیدائش کا سال یاد رکھا جائے، اس لیے پیدائش کے سال میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف وفات کے سن میں بھی ہو جاتا ہے، خود امام شعبی رحمہ اللہ کے سن وفات میں بھی اختلاف، تو اختلاف وفات والے سال میں بھی اختلاف ممکن ہے، ہوتا ہے یقیناً، لیکن بہرحال پیدائش کے سن میں اختلاف عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال امام شعبی رحمہ اللہ انشاءاللہ راجح بات یہی ہے کہ آپ کی پیدائش 19 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ جس سن میں پیدا ہوئے 19 ہجری میں، اس دور میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی، یعنی 19 ہجری اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس وقت میں کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے میں نے تقریباً 500 صحابہ کرام کو پایا، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن امام شعبی رحمہ اللہ نے جن صحابہ کرام کو پایا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ نے ان تمام صحابہ کرام سے روایت بھی لی ہے، یا امام شعبی رحمہ اللہ کی ان سے ملاقات بھی ہے یا دیدار بھی ہے۔ پانے کا مطلب یہ کہ وہ امام شعبی رحمہ اللہ کے وقت میں موجود تھے، لیکن ضروری نہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ کی ان سب سے ملاقات بھی ہوئی ہو، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ امام شعبی رحمہ اللہ کا یہ قول یعنی بعض علاقوں کی حد تک ہو، وگرنہ اس دور میں جو صحابہ کرام تھے عین ممکن ہے کہ ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔ تو بہرحال آپ نے کئی کبار صحابہ کرام کو پایا ہے، رہے وہ صحابہ کرام جن سے آپ نے روایت کی ہے تو ان کی تعداد کتنی ہے اس میں اختلاف ہے، بعض نے 48 بتائے ہیں، بعض نے 40، بعض نے 34، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ آپ نے 50 صحابہ کرام سے روایت کی۔ جو رسالہ میں نے آپ کو بتایا امام شعبی رحمہ اللہ کے حالات پر لکھا گیا ہے، تو اس رسالے کے مؤلف نے وہ صحابہ کرام جن سے آپ کی روایت انہیں ملی ہے اور ان کو کتابوں میں وہ چھان پھٹک کر کے تلاش کر سکیں، تو ان صحابہ کرام کے نام جمع کیے ہیں تو وہ 32 صحابہ کرام۔ امام اجلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے آپ نے 48 صحابہ کرام کو پایا ہے۔ ابراہیم حربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے آپ نے 34 صحابہ کرام کو پایا۔ تو بہرحال یہ تعداد اہل علم میں مختلف فیہا ہے۔ آپ کے مشائخ میں سے وہ صحابہ کرام جن سے آپ کی روایت ہمیں ملتی ہے، ان میں سے چند ایک نام یہ ہیں: انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے روایت لی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام میں سے بھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا بھی ہے، اور آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ صحابہ کرام کے علاوہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے علاوہ آپ نے تابعین سے بھی روایت لی۔ جن تابعین سے آپ نے روایت لی ہے ان میں سے چند تابعین کے نام یہ ہیں: اسود بن یزید رحمہ اللہ، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی شاگردوں میں سے تھے، کبار تابعین میں سے ہیں۔ اور اسی طرح علقمہ رحمہ اللہ، جو کہ علقمہ بن قیس، یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ، شریح القاضی، ابو عبد الرحمن السلمی، سوید بن غفلہ،
سالم بن عبداللہ بن مسعود، ربیع بن خیثم یا خثیم کے نام میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال اس طرح کئی کبار تابعین سے امام شعبی رحمہ اللہ کی روایت موجود ہے۔ جنہوں نے آپ سے روایت کی ہے ان میں بھی بہت کبار علماء تابعین کی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ آپ سے روایت کرنے والے آپ کے شاگردوں میں تابعین میں عبداللہ بن عون رحمہ اللہ، امام مکحول رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے امام ہیں، عطاء بن السائب، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اور امام ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ایک ہیں، ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ، اور اس طرح دیگر بعض کبار تابعین وہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی شخصیت کیسی تھی، یعنی آپ دیکھنے میں کیسے تھے؟ امام شعبی رحمہ اللہ کمزور جسم کے مالک تھے، اور جب آپ سے کوئی اس بارے میں پوچھتا تو آپ بڑا دلچسپ جواب دیتے، کہتے کہ انی زوحمت فی الرحم، کہ میں، امام شعبی رحمہ اللہ نا جڑواں پیدا ہوئے تھے، آپ کے بھائی تھے ایک، تو آپ کے بھائی کی آپ کے ساتھ ولادت ہوئی، تو جب آپ سے کوئی پوچھتا نا تو آپ کی صحت کے بارے میں تو آپ بڑا دلچسپ تبصرہ کرتے، کہتے انی زوحمت فی الرحم، کہ ماں کے رحم میں چونکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو میری کوئی جگہ لینے والا، تو اس لیے میں کمزور پیدا ہوا۔ تو کمزور بہرحال صحت کے مالک تھے، اور آپ خضاب استعمال کیا کرتے تھے اپنے چہرے پر بھی اور داڑھی پر بھی، آپ داڑھی پر بھی اور سر کے بالوں پر بھی خضاب استعمال کیا کرتے تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ نے، جیسے میں نے بتایا، کبار صحابہ کرام کو پایا اور کبار تابعین سے بھی روایت لی ہے، تو امام شعبی رحمہ اللہ ان طلبہ میں سے ہیں عہد تابعین کے جنہوں نے بڑے علم پر بڑے حرص اور لالچ کے ساتھ علم کو سیکھا اور حاصل کیا ہے۔ بلکہ امام شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ اتنا علم کہاں سے آ گیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بنفی الاغتمام والسیر فی البلاد وصبر کصبر الحمار وبکور کبکور الغراب، کہنے لگے کہ میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیے، یعنی کوئی بوجھ اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتا، اور اسفار کیے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جس طرح گدھا صبر کرتا ہے نا اس طرح میں نے صبر کیا، اور جیسے کوا صبح صبح نکل پڑتا ہے نا ایسے میں طلب علم کے لیے صبح صبح نکل پڑا کرتا تھا۔ بعض اہل علم نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ آپ کہنے لگے وصبر کصبر الحمامی، یعنی کبوتر کے صبر کرنے کی طرح صبر کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لفظ حمار ہے، صبر وہ حمار گدھے کا معروف ہے۔ تو واللہ اعلم، بہرحال میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سی روایت درست ہے، ممکن ہے کہیں تصحیف واقع ہوئی ہو۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے جو علم حاصل کرنے میں بہت یعنی حریص تھے۔ آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بہت علم پر آپ نے صبر کیا ہے، اور ان لوگوں میں سے تھے آپ جنہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کیا، جیسے آپ نے کہا ہے بکور ان کا بکور الغراب، کہ کوے کی طرح جیسے کوا صبح صبح نکل پڑتا ہے نا، تو میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو صبح صبح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اور یعنی دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ اسفار کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ دور شام کے کسی علاقے سے یمن تک آئے کوئی ایسی بات یاد کرنے کے لیے جو اس کو اس کے مستقبل میں فائدہ دے گی، تو کہتے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس شخص کا سفر ضائع جائے گا۔ اور کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کو طلب کرنے کے لیے سفر کرے گا یا کسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اتنا ہی سفر کرے گا کہ اس مسجد سے باہر چلا جائے، تو میں سمجھوں گا کہ اس نے اپنے سفر کو ضائع کر دیا، اور یہ سفر اس کے لیے عقوبت اور سزا اور ضیاع ہے وقت کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دین کے علم کو طلب کرنے کے لیے علمی رحلات کی اہمیت کو جانتے تھے، کہ دین کے علم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنا اور علم کو حاصل کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بڑے حریص تھے آپ علم کو سیکھنے پر۔
اپنے اقران اور اپنے برابر کے ساتھیوں سے بھی۔ عبداللہ بن شبرمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں ایک بار نا امام شعبی رحمہ اللہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو کہنے لگے تم مجھے حدیثیں بیان کرو، میں تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہوں، یعنی ہمارا وقت ضائع نہ ہو اس چلنے میں، تو ہم یعنی اس وقت میں بھی کچھ سیکھ لیں، سکھا لیں۔ بلکہ آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات مروی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ اس بات کا بخوبی رکھنے والے تھے کہ آدمی کو ایسی مجالس سے بچنا چاہیے جو اس کے وقت کو ضائع کرنے والی ہوں۔ آپ کہا کرتے تھے من اجتنب مجلس حیہ کثر علمہ وزکى عملہ، کہ جو بندہ اپنے قبیلے کی مسجد سے بچتا ہے نا، مجلس سے بچتا ہے نا، اپنے قبیلے کی مجلس سے، تو ایسے شخص کا علم بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا عمل بھی نمو پاتا ہے۔ یعنی عام طور پر جب آدمی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو مختلف خاندان کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو انسان کو کے وقت کو کسی یعنی خیر کے کام میں آدمی کا وہ وقت نہیں کٹتا، تو طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ ایسی مجالس سے بچتا ہے نا تو پھر اس کا علم بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ اس بات کا ادراک کرنے والے تھے کہ اپنے وقت کو ایسی مجالس میں بیٹھ کر تو غیر اہم کام میں صرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسے کام میں وقت لگائے جو اس کے لیے افضل اور خیر والا ہے۔ آپ نے متعدد اسفار کیے ہیں، آپ کے اسفار میں سے ایک سفر آپ کا مصر کی طرف ہے۔ عبدالعزیز بن مروان مصر میں تھے، انہوں نے امام شعبی رحمہ اللہ کی ذہانت اور فطانت جب انہیں پتہ چلی تو انہوں نے عبد الملک بن مروان کو کہا کہ آپ امام شعبی کو یہاں بھیجیں، تو امام شعبی رحمہ اللہ ان کے طلب کرنے پر مصر بھی گئے۔ اسی طرح آپ کے اسفار میں سے ایک سفر مدینہ منورہ کا ہے، آپ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 8 یا 10 مہینے رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کے اسفار میں سے مکہ کا سفر بھی ہے، آپ سے مروی ہے کہ آپ 3 حدیثوں کے لیے آپ نے مکہ کا سفر کیا کہ شاید مجھے وہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مل جائے تو جس سے جا کر تو میں وہ حدیث سن سکوں۔ آپ سے مروی ہے، عاصم بن سلیمان نے آپ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں امام شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو کوفہ، بصرہ، حجاز اور دنیا جہاں کی حدیثوں کو امام شعبی رحمہ اللہ کی سے زیادہ جاننے والا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان تمام علاقوں کا سفر کیا اور وہاں کی حدیث سنی ہے اور پرکھی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں مروی ہے، عیسیٰ بن ابی عزہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام شعبی رحمہ اللہ کے ساتھ خراسان میں 10 مہینے ٹھہرا رہا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ اہل علم کی سنت رہی ہے۔ اہل علم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اہل علم سب سے پہلے اس بات کو ترجیح دیتے کہ وہ اپنے علاقے کے علماء سے سیکھیں اور دین کا علم لیں۔ جب اپنے علاقوں کے علماء سے وہ سیکھ لیتے تو پھر اس کے بعد ان کی ترجیح ہوتی کہ وہ اپنے شہر سے باہر نکلیں اور دیگر ممالک کا سفر کریں۔ ہمارے ہاں یہ منہجی غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی طالب علم کے اپنے شہر میں کوئی بڑا عالم موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس بڑے عالم کو چھوڑ کر دیگر شہروں کی طرف رخ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات بڑی خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اپنے علاقے کے علماء سے سیکھنا یہ آدمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اپنے علاقے کے علماء وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی عادتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہاں کے عرف سے واقف ہوتے ہیں، تو اور وہ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، تو اس لیے وہ دعوت و تعلیم کی حکمت سے واقف ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کو بائی پاس کر کے دیگر علاقوں کے علماء سے سیکھتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عموماً باقی طلبہ سے پیچھے بھی رہ جاتا ہے اور اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ میں وہ اتنا مؤثر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو خیر سلف کے طریقے میں ہی ہے، آپ اپنے علاقے کے علماء سے سب سے پہلے سیکھیں۔ اگر کوئی بڑا عالم وہاں مستند پختہ موجود ہے تو آپ سب سے پہلے اس سے سیکھیں، اس سے سیکھنے کے بعد پھر آپ رحلات علمیہ کریں۔ رحلات علمیہ کہ آپ سوچیں کہ میں نے یہاں سے سعودی عرب جانا ہے تو یہی رحلہ علمیہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رحلات علمیہ یہ ہیں کہ آپ یہاں سے مثلاً اپنے علاقے سے مثلاً کوئی شخص لاہور رہتا ہے تو وہ گجرانوالہ چلا گیا، فیصل آباد چلا گیا، کراچی چلا گیا، تو یہ بھی رحلہ علمی ہے۔
رحلہ علمیہ کا معنی یہ نہیں ہے، علمی سفر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی طور پر، رحلہ علمیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی طور پر کسی دوسرے ملک جانا ہے۔ رحلہ علمیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کے، اپنے شہر کو چھوڑ کر تو دیگر علاقوں کا سفر کریں تاکہ آپ دین کا علم حاصل کر سکیں۔ تو بہرحال اس میں بڑی خیر اور برکت ہوتی ہے۔ سلف کا طریقہ یہی ہے کہ سلف اپنے علاقے کے علماء سے سیکھنے کے بعد سفر کیا کرتے تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کا حافظہ بہت قوت والا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس میں بڑا ممتاز مقام عطا فرما رکھا تھا، اور آپ کے حافظہ وہ یعنی ضرب المثل تھا۔ کہا جاتا تھا کہ فلانا احفظ من الشعبی، فلانا امام شعبی سے بھی زیادہ حافظ ہے۔ آپ کا حافظے کا اندازہ کریں اس بات سے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ، سب سے کم جس چیز کو روایت کرتا ہوں نا وہ شعر ہے، اور کہتے تھے کہ اگر میں تمہیں 1 مہینہ شعر بیان کروں نا تو مسلسل لگاتار بیان کرتا رہوں گا اور ایک قصیدہ بھی دوسری مرتبہ بیان نہیں کروں۔ اندازہ کریں آپ کہ کتنے زیادہ انہیں اشعار یاد تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اشعار یعنی وہ علم ہے جو مجھے سب سے کم آتا ہے، میں سب سے کم روایت شعر کی میرے پاس روایات سب سے کم ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں میں 1 مہینہ شعر بیان کروں تو ایک قصیدہ دوبارہ بیان نہیں کروں گا تو مہینہ ختم ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے آج تک کوئی بھی سیاہ چیز سفید میں نہیں لکھی، یعنی کوئی بھی لفظ سفید کاغذ پہ نہیں لکھا مگر مجھے وہ یاد ہے، اور مجھے آج تک کسی بندے نے کوئی بات نہیں بیان کی مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اسے کہوں کہ یہ ذرا دوبارہ دہرا دینا۔ اور کہا کرتے تھے کہ جو علم مجھے بھول گیا ہے نا، اگر میرے بھولے گئے علم کو کوئی بندہ یاد کر لے تو وہ عالم بن جائے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کا علم کتنا زیادہ وسیع تھا، اور اس حافظے کی وجہ سے چونکہ آپ کو چیزیں یاد ہو جاتی تھی، اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو یعنی چیز کو یاد کرنے کے لیے لکھنے کے محتاج ہوتے ہیں، تو اور جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے علمی اسفار بھی بہت کیے ہیں، تو دلچسپ بات ہے کہ آپ کے علم کی وسعت کا اس بات سے اندازہ کریں کہ عبداللہ بن شبرمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امام شعبی کو سنا، وہ کہتے ہیں 20 سال ہو گئے کہ کسی بندے نے مجھے کوئی حدیث بیان نہیں کی مگر میں اس سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ یعنی امام شعبی رحمہ اللہ گویا اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ جو بھی انہیں کوئی بات بتاتا وہ تقریباً ان کے پہلے سے علم نہیں ہوتی تھی، کوئی نئی بات ان پر پیش نہ کرتا۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے جو امام شعبی رحمہ اللہ کو حاصل ہوا، یعنی امام شعبی رحمہ اللہ کا علم اتنا زیادہ وسیع تھا۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے علم کا اندازہ اس سے بھی کریں، اور آپ کی یعنی پختگی کا اور تنوع کا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے نے آپ کے لیے گواہی دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر امام شعبی رحمہ اللہ کے پاس سے ہوا تو امام شعبی رحمہ اللہ نے مغازی بیان کر رہے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات وغیرہ بیان کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے وَلَهَذَا أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ بِهَا مِنِّي، کہ حالانکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فرمانے لگے شہید القوم، میں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ان مغازی میں، لیکن اس کے باوجود یہ بچہ، یہ شخص زیادہ یاد رکھنے والا ہے ان واقعات کو اور مجھ سے زیادہ ان کو جانتا ہے، اس لیے کہ آپ نے تلاش کر کر کے صحابہ کرام سے ان واقعات کو جمع کیا تھا۔ اور ایک اچھے طالب علم کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ مختلف علماء کے پاس جا کر مختلف علماء کی باتوں کو سمیٹتا ہے۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ چونکہ علم پر حریص تھے تو آپ نے مختلف علماء سے، صحابہ کرام سے وہ واقعات سارے کے سارے جمع کر رکھے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں آپ کی وسعت اور مہارت کی گواہی دی، بلکہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کسی کو نصیحت کی کہ ابراہیم شعبی سے تم علم سیکھو، اور کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود امام شعبی رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو مسئلہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے علم کی گواہی دیتے ہوئے ابو مجلس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امام شعبی سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا، نہ سعید بن مسیب کو، نہ طاووس کو، نہ عطا کو، نہ حسن بصری کو، نہ محمد بن سیرین کو۔ کہتے ہیں میں نے ان سب کو دیکھا ہے لیکن امام شعبی سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔
امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں کے علماء تین ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے زمانے میں، اور امام شعبی اپنے زمانے میں، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے زمانے میں۔ مکحول الشامی جو کہ خود بہت بڑے امام ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے گزری ہوئی سنت سے، یعنی سابقہ سنت سے، یعنی علماء کا جو طریقہ اور اقوال وغیرہ رہے ہیں، میں نے ان میں امام شعبی رحمہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ابو اسامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں لوگوں کے سردار تھے، اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور کہتے ہیں اس کے بعد امام شعبی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اس کے بعد امام ثوری، اور اس کے بعد یحییٰ بن آدم۔ داود بن ابی ہند رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام شعبی رحمہ اللہ سے بڑھ کر امام شعبی رحمہ اللہ سے زیادہ علم رکھنے والے کسی آدمی کے پاس نہیں بیٹھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کوفہ گیا تو امام شعبی رحمہ اللہ کا بہت بڑا حلقہ تھا، اور تب صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ امام شعبی رحمہ اللہ باوجود اس کے کہ آپ نے اس قدر علم جمع کر رکھا تھا، اور علم میں آپ کے بلند مقام ہونے کی گواہی صحابہ کرام نے اور کبار تابعین نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود امام شعبی رحمہ اللہ کی سیرت میں ہمیں ایک بات بڑی اہم نظر آتی ہے، وہ یہ کہ امام شعبی رحمہ اللہ بکثرت لا ادری کہا کرتے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اور یہ اہل علم کا طریقہ رہا ہے کہ اہل علم کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے یہ کلمہ لا ادری، کہ اگر کوئی بات شک و شبے والی ہو تو، یا جس بات کا علم نہ ہو، تو وہ بغیر کسی عار کے، کوئی اس میں اپنے لیے عیب محسوس کیے بغیر اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ کے ایک شاگرد آپ کو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے جو آپ اتنا زیادہ کہہ دیتے ہیں کہ لا ادری، تو کہنے لگے کہ فرشتوں کو دیکھو کہ فرشتوں کو کوئی اس بات میں عار نہیں آئی، کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا نا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، تو وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو یعنی جب فرشتوں کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے کہ فرشتے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سکھایا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا عار کی بات ہے کہ جو جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے ہم کہہ دیں کہ ہمیں نہیں آتا۔ تو یہ بڑے تقوی اور ورع کی بات ہوتی ہے، پرہیزگاری کی بات ہوتی ہے۔ آپ آج دیکھیں گے کہ کسی شخص سے اگر آپ کوئی بات دین کی پوچھیں تو اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ دین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، نہ اس کو اس پر کوئی خوف آتا ہے اور نہ اس کو اس بارے میں کوئی ڈر لگتا ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اچھا پھر آپ رائے ہی دے دیں اپنی، تو کہنے لگے کہ میری رائے کا تم کیا کرو گے، بلکہ آپ دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جو لوگ تمہیں حدیث اور آثار بیان کریں نا وہ تو لے لیا کرو، جو تمہیں یہ لوگ رائے بیان کیا کریں نا تو اس پر تو پیشاب ہی کیا کرو۔ یعنی اس قدر آپ رائے دینے کے خلاف تھے دین میں، رائے زنی کہ آپ کوئی کسی کی رائے اور اپنی رائے، ان کے لیے یہ کوئی اہمیت کی حامل بات نہیں تھی کہ میری رائے۔ آپ دین میں رائے دینے کے سخت خلاف تھے، اور کوفہ اصل میں چونکہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر کچھ اہل علم کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ قیاس اور آراء کو استعمال کرنے والے تھے، تو امام شعبی رحمہ اللہ اور محدثین کی ایک بڑی جماعت جو کوفہ میں تھی وہ اس منہج کے خلاف تھی اور اس منہج میں بڑی سختی کیا کرتی تھی۔ یہی منہج جو یعنی شروع میں کوئی اتنا خطرناک محسوس نہیں ہوتا تھا، امام شعبی رحمہ اللہ جیسے سمجھدار شخص نے، بیدار مغز شخص نے تو اس کے خطرے کو محسوس کر لیا، لیکن یقیناً سارے محسوس نہیں کر پائے۔ تو یہ جو رائے کے ابتدا یا قیاس کے استعمال کی ابتدا تھی، ایسا قیاس جو قرآن و سنت کی ساری نصوص کو مد نظر رکھ کر نہ کیا جاتا، کوفہ میں جب یہ شروع ہوا تو بالکل یہ معمولی درجے کا تھا، کوئی اتنا خطرناک محسوس نہیں ہوتا تھا۔
لیکن یہی وہ قیاس کا استعمال تھا جو آگے چل کر جس نے مدرسہ اہل الرائے کی شکل اختیار کر لی، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہ سارے کے سارے اہل الرائے قرار دیے گئے، ان کو اہل الرائے کہا گیا، اور سلف کی بڑی جماعت نے، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے پھر ان پر بڑی سخت نکیر کی۔ تو اس کی ابتدا کوفہ سے ہی ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس وقت میں محسوس کر لیا تھا کہ یہ رائے دینا دین میں کس قدر خطرناک ہے۔ اگر آپ سے کوئی اپنی رائے بھی پوچھتا کسی مسئلے میں اور آپ کو کسی اثر کا علم نہ ہوتا تو امام شافعی رحمہ اللہ اس پر ناراض ہو جایا کرتے تھے اور اس کو رائے پر پیشاب کرنے کا کہا کرتے کہ دین میں رائے کی کیا حیثیت۔ اور یہ امام شافعی کا طریقہ نہیں ہے، سلف کی ایک جماعت اسی طریقے پر تھی، بلکہ سارے سلف کا معاملہ یہی تھا، اگر وہ رائے دیتے بھی تو وہ بڑے محتاط ہو کر اور بڑے محدود پیمانے میں۔ ہاں بعد میں پھر ایک ایسی جماعت آ گئی جس نے رائے میں اور قیاس میں تھوڑا توسع اختیار کر لیا اور وہ سلف کے اور اہل الحدیث کے منہج سے ہٹ گئے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، کوئی مسئلہ پوچھا، آپ بہت بڑے امام تھے تو آپ نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا پوچھنے والا آپ اپنی رائے دے دیں۔ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اس کی زمین میں میری رائے سے عبادت کی جائے۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی رائے دینا آسان ہے، ہم 2 لوگ 4 لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں میری رائے میں نا دین کا فلانا مسئلہ یہ صحیح معلوم ہوتا ہے، یعنی ہمارے لیے دین میں رائے دینا تو بالکل کوئی ہے ہی نہیں بات، یعنی پانی کا گھونٹ نگلنے کی مانند ہے کہ بڑی آسانی سے ہم دین میں اپنی رائے دے دیتے۔ سلف کا یہ معمول اور طریقہ کار نہیں تھا، اور سلف کو پڑھنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم سلف کی سیرت سے سیکھیں، سلف کی سیرت پڑھ کر ہماری تربیت ہو اور ہم محتاط ہو جائیں دین کے معاملات میں، زہد اور تقوی ہم میں پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے نا ایک بار ایک مثال دی، کہنے لگے کہ دیکھو ایک طرف ایک بچہ ہے تو ایک طرف احنف بن قیس ہیں، تو کیا اگر مثلا قتل ہو جاتا ہے تو کیا احنف بن قیس کی دیت وہ زیادہ ہوگی اس بچے سے؟ نہیں زیادہ ہوگی، حالانکہ ایک طرف ایک بچہ ہے اور ایک طرف ایک بڑا عالم ہے یا کوئی بڑا سمجھدار دانا قیمتی شخص حکیم شخص ہے، لیکن اس کے باوجود دیت دونوں کی شرعاً برابر ہوتی ہے۔ اب اگر قیاس دیکھیں تو قیاس تو یہ کہتا ہے، رائے دیکھیں تو رائے تو بندے کی یہاں جاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا ہے بچہ ہے اور دوسری طرف ایک کتنا عظیم آدمی ہے، تو دونوں کی کیسے برابر ہو سکتی ہے دیت؟ لیکن اس کے باوجود شریعت نے دونوں کی دیت برابر بنائی ہے۔ تو آپ اس بارے میں بڑے سخت یعنی کلمات کہا کرتے تھے، بلکہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو مسترد کیا گیا نا وہ قیاس اور رائے کی بنا پر مسترد کیا گیا ہے، اور آپ یہ جو رائے کا استعمال ہے نا آرائیت یعنی تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں اتنی شدت یعنی اختیار کرتے کہ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا کرتے تھے، آرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لی؟ یعنی کثرت رائے تو یہ ہوا آدمی کی رائے ہی ہے نا، قرآن و سنت تو نہیں ہوتا نا رائے، تو جو قرآن و سنت کی دلیل کی بنا بغیر ہوگی وہ رائے انسان کی ہوا ہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رائے کو استعمال کرنا اور رائے کو اہمیت دینا یہ تو اپنی خواہش کو معبود بنانا ہے۔ تو بڑا سخت یعنی آپ کا اس معاملے میں موقف تھا، اور کوئی شک نہیں کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف بالکل برحق تھا، اور سلف کا یہی طریقہ تھا اہل الحدیث کا کہ وہ رائے کے بارے میں بڑے سخت تھے، اور رائے کی اجازت صرف اور صرف مجتہد کو دیتے اور بڑے محدود پیمانے پر دیتے، اور رائے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص اور جو اجماعات ہیں اور جو دیگر اس کے اصول اور ضوابط ہیں ان کے اندر رہ کر تو رائے کا استعمال کیا جائے، وگرنہ رائے کی مذمت ہی ہوتی سلف کے ہاں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں جن کی طرف کچھ کتابیں بھی منسوب ہیں۔ آپ کی کتابوں میں سے ایک کتاب الکفایہ فی العبادہ والطاعہ بتائی جاتی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایسی سند یا کوئی مستند ٹھوس بات مل سکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ ہاں البتہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کتاب الفرائض والجراحات یعنی جس میں زخموں وغیرہ کی دیتیں اور وراثت وغیرہ کی چیزیں تھیں، اس حوالے سے کچھ آپ نے آثار وغیرہ جمع کر رکھے تھے۔ آپ کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی کتاب فرائض اور جراحات کو آپ کے ترکہ میں موجود ملی۔
اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں آپ کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے ایک کتاب کتاب الشورا اور مقتل عثمان ہے، لیکن اس کی بھی کوئی مستند کوئی ایسا حوالہ نہیں مل سکا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ آپ کی کتاب ہے۔ تو واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا آپ سے اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ثابت ہے یا آپ سے کوئی اور کتاب ثابت نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے میں نے بتایا بہت عظیم شخصیت ہے، آپ کا خلفاء سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور آپ کے دور میں بنو امیہ کی حکومت تھی، تو آپ کو قاضی بھی بنایا گیا ہے، حکمرانوں سے آپ کا تعلق بھی رہا ہے، اور آپ کاتب بھی رہے ہیں۔ عبداللہ بن مطیع بن اسود الدؤلی، اسود العدوی اور عبداللہ بن یزید الخطمی، آپ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ان دونوں کے کاتب بھی رہے ہیں، اور قضاء کا منصب آپ کے سپرد 2 مرتبہ کیا گیا ہے، اور آپ کے قضاء کے بارے میں اخبار وہ معروف اور مشہور ہیں۔ اخبار القضات جو کہ قاضیوں کے احوال کے حوالے سے جمع کی گئی ہے، اس میں آپ کے قضاء کے دوران ہونے والے کئی ایک واقعات درج کیے گئے ہیں، اور دیگر بھی آپ کے حالات لکھنے والے لوگوں نے جنہوں نے بھی آپ کا ترجمہ لکھا ہے، آپ کے قضاء سے متعلق مختلف واقعات درج کیے ہیں، جس سے اس بات میں کوئی شک نہیں ٹھہرتا کہ آپ قاضی رہے ہیں، اور آپ کا قاضی ہونا وہ معروف اور مشہور ہے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس کو میں قاضی مقرر کر سکوں، تو آپ کو امام شعبی رحمہ اللہ کا بتایا گیا، تو آپ نے امام شعبی رحمہ اللہ کو بصرہ کا قاضی بنایا۔ اسی طرح آپ کو دوسری مرتبہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی آپ کو قاضی بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک بات میں کرتا چلوں کہ آپ کے بارے میں آپ کے وہ تراجم کے آپ کے حالات اگر پڑھیں تو یہ جو ہم لفظ بول رہے ہیں تراجم، اس سے مراد حالات ہوتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلانا کے ترجمے میں لکھا ہے، تو اس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ فلانا کے حالات میں لکھا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جب قاضی بنے تو آپ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی عورت اور ایک مرد آئے، تو جو عورت تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، تو اس کا جس شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس وہ مسئلہ لایا گیا، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ شخص شاعر تھا، تو اس نے کچھ اشعار کہے، جن اشعار کا معنی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس عورت کے آنکھوں کا حسن دیکھتے ہوئے اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور یعنی ظلم کیا ہے۔ اصل میں فیصلہ مرد کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کے فتنے میں مبتلا ہو کے تو عورت کے لیے فیصلہ کر دیے۔ تو یہ بہتان ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ اس شخص کی جانب سے لگایا گیا جس کے حق میں آپ نے فیصلہ نہیں کیا، تو ایسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ کوئی مستند بات نہیں ہے، اس لیے ایسی بات کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کو مطعون کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کیسی متقی اور عظیم شخصیت ہے، تو ایسی شخصیت کو مطعون کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ آپ یعنی متقی، پرہیزگار، دانا، سمجھدار لوگوں میں سے تھے، اور آپ کی روایات یعنی وہ دواوین اسلام میں موجود ہے، آپ ثقہ راوی ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسے جان بوجھ کر ظلم کرنے والے ہوتے اور فسق و فجور میں مبتلا شخص ہوتے تو آپ ثقاہت کے درجے پر فائز نہ ہوتے، اور آپ کا شمار مسلمانوں کے ائمہ میں نہ ہوتا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات منسوب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ائمہ کی سیرت پر اور ذات پر جو کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتوں کو ایسے خام خواہ اچھالتے رہتے ہیں، اور جو اخباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کتاب ہے الاغانی ابو الفرج اصفہانی کی، جس میں گانا بجانا، موسیقی اور لونڈیوں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تو اس قسم کے لوگ ایسی باتیں عموماً نقل کرتے ہیں۔ ابو الفرج الاصفہانی کی کتاب میں امام شافعی اور اس طرح دنیا جہاں کے لوگوں کے بارے میں جو اس وقت میں موجود تھے، پہلی، دوسری، تیسری صدی ہجری میں، مختلف باتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر باتیں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، بلکہ یہ خود ابو الفرج اصفہانی ایک یعنی برا آدمی تھا، اور
عقیدے کا بھی خراب آدمی تھا اور متہم بالکذب راوی ہے، متروک قسم کا، تو ایسے لوگوں کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اور بھی دیگر کتابوں میں بھی مروی ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ بات یعنی اس شخص کی طرف سے کہی گئی ہے جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، نہ کہ یہ کسی عالم نے بات کہی ہے، تو ایسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو خیر امام شعبی رحمہ اللہ قاضی بھی رہے ہیں، آپ کا جو حکمران تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا تعلق رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ حکمرانوں کے پاس داخل ہوتے، آپ حکمرانوں کو نصیحت وغیرہ بھی کرتے رہتے، اور بنو امیہ کے حکمران خاص کر عبد الملک بن مروان وہ آپ کی عقل اور آپ کی سمجھداری سے متاثر تھا۔ ایک مرتبہ آپ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے تو عبد الملک بن مروان نے پوچھا آپ سے کہ شعبی علم کس کو کہتے ہیں؟ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا جو جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ تو وہ کہنے لگا شعبی عقل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا عقل وہ ہے جو تمہیں تمہاری بلائی کا نتیجہ بتائے اور تمہاری سرکشی اور تمہاری گمراہی کے نتیجے سے بھی تمہیں آگاہ کرے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آدمی کو کب پتہ چلتا ہے کہ اس کی عقل مکمل ہو چکی ہے، اس کو اپنی عقل کے کمال کا کب پتہ چلتا ہے؟ تو کہنے لگے جب آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو، اپنے زمانے کے لوگوں سے مدارات سے پیش آتا ہو، یعنی حسن سلوک سے پیش آتا ہو، اور اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو۔ امام شعبی رحمہ اللہ کہ آپ یعنی سمجھداری کا اندازہ کریں کہ امام شعبی رحمہ اللہ کو نا عبد الملک بن مروان نے رحمہ اللہ نے روم کے علاقے میں بھیجا۔ تو جب آپ روم کے بادشاہ کے پاس گئے تو روم کا بادشاہ آپ سے کچھ ہم کلام ہوا، کچھ باتیں وغیرہ جو پیغامات تھے وہ دیے، تو روم کے بادشاہ نے ایک پرچی دی انہیں کہ جا کے تو بادشاہ کو دے دینا۔ تو جب آپ عبد الملک بن مروان کے پاس آئے، وہ پرچی واپس لے کے آئے، تو عبد الملک بن مروان نے جب وہ پرچی دیکھی تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا۔ تو عبد الملک بن مروان کہنے لگا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے تعجب ہے تمہاری قوم پر کہ انہوں نے تمہیں خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یعنی امام شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ تمہاری قوم نے تمہیں یعنی شعبی کو، امام شعبی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ روم کا بادشاہ امام شعبی رحمہ اللہ کی شخصیت سے کیسا متاثر ہو، لیکن اس شخص نے یعنی روم کا جو بادشاہ ہے، متاثر تو وہ ہوا ہوگا یقیناً، لیکن اس نے اس بات میں ایک مخفی پیغام بھیجا بادشاہ کو۔ وہ کیا کہ اس نے یہ وار کر کے بادشاہ کو اکسایا کہ وہ امام شعبی کو قتل کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گویا اس پیغام میں یہ کہا ہے کہ امام شعبی اتنا بڑا آدمی ہے کہ خلافت کی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو یہ خلافت کا دعویٰ کر دے، یا یہ اگر اس قابل ہے تو بادشاہ کو اس پر حسد ہونا چاہیے، تو بادشاہ کو یہ چاہیے کہ اسے مروا دے۔ تو عبد الملک بن مروان نے بتایا امام شعبی کو کہ اس نے مجھے اس لیے لکھا ہے تاکہ میں تمہیں قتل کروا دوں۔ تو یہ عبد الملک بن مروان کی بھی سمجھداری میں سے کہ اس نے رومی بادشاہ کے اس پیغام کو کیسے یعنی اپنی سمجھداری سے اس کی جو حقیقت تھی اس کو بھانپ لیے، سمجھداری ہے یہ۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ امیر المومنین اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو یہ بات نہ کہتا۔ یہ امام شعبی رحمہ اللہ کی مزید سمجھداری ہے کہ آپ نے ایسا خوبصورت جواب دیا جس میں عبد الملک بن مروان کی تعریف بھی ہو گئی کہ اگر وہ آپ کو دیکھتا تو جان لیتا کہ آپ بھی کس قدر زیادہ یعنی کس قدر اہلیت والے خلافت کے حال ہونے کے اعتبار سے اہلیت والے۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے شاندار حکمرانوں میں سے ایک۔ ہاں البتہ آپ کے دور میں کچھ ظالم حکمران عہدوں پر موجود رہے ہیں، جن میں سب سے معروف حجاج بن یوسف بھی ہے، اور حجاج بن یوسف ظالم حکمران تھا، اگرچہ آج کل کچھ لوگ ایسے دیکھے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں نے کوئی تحریریں اور کوششیں بھی کی ہیں جس سے کوشش کی ہے کہ جس سے کوشش کی ہے کہ حجاج بن یوسف کو ظلم جیسی تہمت سے مبرہ قرار دیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ سلف کے اقوال وغیرہ صحیح اسانید سے موجود ہیں، کوئی شک نہیں کہ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھے۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ اور عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کے ساتھ امام شعبی رحمہ اللہ کے تعلقات معروف ہیں، لیکن اس کے باوجود امام شعبی رحمہ اللہ چونکہ عالم بہت بڑے تھے اور بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، تو حجاج بن یوسف کے خلاف کچھ لوگوں نے خروج کیا۔ یہ خروج عبد الرحمن بن اشعث کے خروج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے خروج کیا حجاج بن یوسف کے خلاف، تو یہ لوگ امام شعبی کے پاس بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں
تو آپ کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو حجاج بن یوسف کے خلاف خروج میں امام شعبی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور خروج کیا امام شعبی وغیرہ اور اس جماعت نے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے خروج میں۔ تو امام شعبی نے تو حجاج بن یوسف نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ امام شعبی ان لوگوں میں سے تھے جو چھپ گئے، 9 مہینے آپ چھپے رہے، تو بالآخر آپ ایسی شخصیت نہیں تھے جو مستقل چھپے رہ سکتے۔ بہت بڑے عالم ہونے کی وجہ سے ایسے شخصیت کی ایسا شخص جلدی نمایاں ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو بالآخر آپ کو حجاج بن یوسف کے پاس داخل کیا گیا۔ تو حالانکہ حجاج بن یوسف کی عادت نہیں تھی، لیکن حجاج بن یوسف نے امام شعبی رحمہ اللہ کے مقام اور علم کی وجہ سے امام شعبی رحمہ اللہ سے درگزر کیا، اور امام شعبی رحمہ اللہ کے علم کا وہ محتاج تھا، اس نے امام شعبی رحمہ اللہ سے کچھ مسائل وغیرہ بھی پوچھے۔ تو بہرحال آپ نے حجاج بن یوسف کے خلاف خروج بھی کیا ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا منہج یہی ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، اور یہ خروج اور اس کے علاوہ چند خروج جو کیے گئے ہیں، ان ان خروج کے بعد اہل سنہ کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر ایسے خروج جو اس دور میں اتنے بڑے بڑے علماء کی رہنمائی میں کیے گئے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بعد میں آنے والے ادوار میں خروج کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اہل سنہ والجماعہ کا منہج یہی ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ تو رہے یہ علماء جیسے امام شعبی رحمہ اللہ ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، اور اس طرح دیگر تابعین کی ایک بڑی جماعت، تو ان خروج کی وجہ سے نعوذ باللہ ان پر خارجی کا فتویٰ لگانا بالکل غلط ہے اور کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ان علماء کے اجتہادات میں سے ہے۔ ان اجتہادات کے باوجود ان کو ہرگز کسی طور پر بھی اہل سنہ والجماعہ کے منہج سے یا مسلک سے خارج کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ آپ لوگ بلکہ اہل سنہ والجماعہ کے کبار علماء میں سے ایک۔ امام شافعی رحمہ اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی شخصیت تھی۔ آپ کے کچھ واقعات بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی مسجد میں تھے تو ایک شخص داخل ہوا جو چھوٹے قد کا تھا، سرخ سے رنگ کا، سر پر اس کے بال نہیں تھے۔ تو وہ آیا تو لوگ کہنے لگے جی یہ بہت بڑا عالم ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ایسا ایسا ہے۔ تو جو امام شعبی کا حلقہ تھا نا وہ اس میں بھی آیا، تو آ کر کہنے لگا کہ ہمیں ذوالکتابین نے بتایا کہ آسمان یہ ایک فرشتے کے کندھے پر ہے۔ تو امام شعبی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس میں تمہیں جھوٹا کہتی ہے۔ تو لوگ تو پریشان ہو گئے، شور و غل مچانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو لیکن معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر دوبارہ وہ بندہ باتیں کرنے لگا تو کہنے لگا کہ نا 2 سور ہیں، یعنی جس میں سور پھونکا جائے گا نا قیامت کے قریب، تو کہنے لگا کہ ایک سور مشرق میں ایک مغرب میں۔ تو امام شعبی نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہیں جھوٹا کہتی ہے۔ تو لوگ پھر دوبارہ کچھ بولنے لگے، تو امام شعبی نے کہا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جھوٹا کہتی میں اسے جھوٹا کیوں نہ کہوں۔ اور پھر امام شعبی نے قرآن پاک کے دلائل دے کر بتایا کہ یہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو یعنی جہاں کسی غلط بات کو دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح کر دیتے اور ٹوکتے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ آپ کی زندگی میں دعوت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کسی کو نصیحت کی اور اس کو غلط احادیث بیان کرنے پر ٹوکا، تو اس شخص نے امام شعبی رحمہ اللہ کو اور اس شخص کے ساتھ جو لوگ تھے امام شعبی رحمہ اللہ کو مارا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شعبی رحمہ اللہ کسی مسجد میں تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، تو مسجد میں بیٹھا کوئی شخص وہ کوئی لوگوں کو کوئی قصے وغیرہ بیان کر رہا تھا۔ تو امام شعبی کہتے ہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکا، میں نے فٹافٹ جلدی جلدی نماز کچھ مختصر کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ایسے لوگوں کو غلط بیان نہ کرو۔ وہ شخص بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سور پیدا کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک سور پیدا کیا ہے، اسی کے اندر 2 نفخے ہوں گے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا ہے فاجر، مجھے تو فلانے فلانے نے ایسے ایسے بیان کیے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مل کر تو مجھے مارنے لگے۔
امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے القصاص والمذکرین، تو اس میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے، واللہ عالم اس کی سند کیسی ہے۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رائے کے بارے میں کتنی یعنی سخت ان کی گفتگو ہے، اور اس بارے میں یعنی کتنا سخت ان کا موقف تھا، اور نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی شخصیت میں ایک یعنی خاص بات یہ ہے کہ آپ بڑی خوشگوار خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے، حص مزاح آپ کی بڑی اچھی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے، تو کہنے لگے یہ ایسی شادی ہے جس میں موجود نہیں تھا۔ تو آپ نا گھر میں بیٹھے ایک مرتبہ مذاق کر رہے تھے کوئی، تو کسی نے آپ کو کہا امام شعبی کو کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم باہر بھی قاری اندر بھی قاری، ہم تو غم سے مر جائیں گے، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان کا کوئی ایسے کوئی دوست احباب بھی ہوں جن میں انسان کی طبیعت کھل جائے، اور وہ کھل کر جو کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، مذاق کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکے۔ لیکن آپ کی سمجھداری میں سے ہے کہ آپ مزاح صرف انہی کے سامنے کرتے جو آپ کے خاص دوست ہوتے، یا جن کے ساتھ مزاح کرنا کوئی عیب کی بات نہ ہوتا۔ آپ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہم مزاح کیا کرتے تھے، جب ہم ائمہ بن گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اب ہم یعنی مزاح کریں۔ یہ بات امام شعبی رحمہ اللہ کے علاوہ امام موزاعی رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، تو یہ آپ کی سمجھداری میں سے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے فتاووں میں اس قسم کے فتاوے معروف ہیں جس میں آپ نے ایسے دلچسپ جواب دیے ہیں جن کو آپ چٹکلے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ امام شعبی رحمہ اللہ کی طبیعت کا حصہ تھا کہ امام شعبی رحمہ اللہ مزاجن ایسی طبیعت کے مالک تھے جو یعنی جن کے حصے مزاح اچھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی امام شعبی رحمہ اللہ جب قاضی تھے تو آپ کے پاس کوئی عورت بیٹھی تھی، کسی اپنے کوئی مسئلے وغیرہ کے لیے آئی ہوگی، قضاء کے لیے، تو کوئی بندہ آیا تو آ کر کہنے لگا، کوئی ایسے نا سمجھ سا آدمی تھا، کہنے لگا تم میں سے شعبی کون ہے؟ تو امام شعبی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ ہے شعبی۔ آپ کو کوئی شخص ملا تو کہنے لگا کہ امام شعبی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں رفو کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے میرا یار وہ مٹی کا ایک مشکیزہ سا ہے تو اس کو بھی رفو کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے مٹی کا نا وہ رفو کرنے والا آلہ تیار کر دیں تو میں اس کو رفو کر دیتا ہوں۔ تو مٹی کا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو دھاگے کا ہوتا ہے۔ تو امام شعبی اس کی بات سن کے کہتے ہیں ہنسنے لگے، اتنا ہنسے کہ آپ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے تو زمین پر لیٹ گئے۔ تو بہرحال آپ کی طبیعت تھی، اللہ تعالیٰ نے طبائع مختلف بنائے ہیں، ہر کسی کی طبیعت ایک سی نہیں ہوتی، بعض لوگ اس میں حصے مزاح ایسی نہیں ہوتی، بعض لوگوں میں ایسی حصے مزاح ہوتی ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کا تقوی بڑا معروف ہے، آپ بہت متقی شخصیت ہے۔ وقت کافی ہو گیا، میں بس چند ایک امام شعبی رحمہ اللہ کے اقوال وغیرہ نقل کر کے تو انشاءاللہ بات مکمل کرتا ہوں۔ تو بس چند ایک امام شعبی رحمہ اللہ سے جو اقوال مروی ہیں جو آپ کی سمجھداری اور تقوی اور ورع وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے چند ایک اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام شعبی رحمہ اللہ کو نا کسی نے کہا یا معشر العلماء یا معشر الفقہاء، کہ علماء کی جماعت، فقہاء کی جماعت۔ تو آپ کہنے لگے ہم نہ تو فقہاء ہیں نہ تو ہم علماء ہیں، ہم تو جو حدیثیں سنتے ہیں تمہیں بیان کر دیتے ہیں۔ فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ مالک بن مغول رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے امام شعبی کو کہا ایھا العالم، کیا ہے عالم؟ تو امام شعبی نے اسے فوراً ٹوکا، کہنے لگے العالم من یخاف اللہ، عالم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سلف کس قدر یعنی اس بارے میں ان کے پرہیزگاری تھی کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے انہیں عالم اور فلاں فلاں کہا جائے۔ تو آج دیکھیں کہ لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہوتا تو انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ کیسے فلاں فلانا علامہ صاحب ہے اور فلانا فلاں ہے، فلانا فلاں ہے۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا، آدمی کو ان القابات سے دور رہنا چاہیے۔ لقب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی کا کوئی اچھا لقب نہیں ہے نا تو دنیا جہاں بھی آپ کو لقب دیتی رہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں،
وہ نہ آدمی کی قبر میں کام آئے گا، نہ آدمی کی آخرت میں کام آئے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی انسان پر، انسان کے لیے وبال ہے اور انسان کے خلاف حجت ہے کہ آدمی کو کل قیامت والے دن کہا جائے ذق انک انت العزیز الکریم۔ سلف ان القابات سے بھاگنے والے ہوا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے دیکھا کوئی بندہ نا ان کی غیبت کر رہا تھا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی بردباری میں سے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے۔ اسے کچھ نہیں کہا امام شافعی نے۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بردباری تھی اور حلم تھا آپ کا کہ آپ اس پر برسے نہیں ہیں اور اس سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اتنی مناسب بات کہی، کہا اگر سچے ہو نا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں، جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اور آپ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ بندہ جس کے محاسن اس کی برائیوں سے زیادہ ہونا تو یہ مکمل آدمی ہے، اور جس کی تو دونوں چیزیں برابر ہونا یعنی محاسن اور عیب اس کے، تو یہ بھی موضوع مناسب آدمی ہے، اور جس کی برائیاں اس کے محاسن سے زیادہ ہونا تو ایسا شخص ہے جو یعنی رسوا ہو جانے والا ہے۔ اور آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات مروی ہے، کہتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک مکمل آدمی، ایک آدھا آدمی اور ایک کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں مکمل آدمی وہ ہوتا ہے جس کی رائے بھی ہو اور وہ مشورہ بھی کرتا ہو، تو یہ مکمل آدمی ہے نا، اس کی اپنی رائے بھی ہے، لوگوں سے بھی مشورہ کرتا ہے، اس کی دانائی مکمل ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کی اپنی رائے تو ہے، اپنی رائے تو نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، یہ آدھا آدمی ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کی اپنی رائے بھی نہیں ہوتی، لوگوں سے مشورہ بھی نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کی کثرت یہی ہے کہ وہ آدھے مرد، آدھے آدمی بھی نہیں ہے، نہ ان کی رائے ہوتی ہے، نہ وہ کس سے مشورہ کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے تقوی میں سے ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے یہ میرا علم ہے نا، میں اس سے ایسے ہی گزر جاؤں، نہ تو یہ میرے خلاف ہو اور نہ میرے حق میں ہو۔ وہ اس سلف اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کل قیامت والے دن ان سے پوچھ گچھ کی جائے اس علم کے بارے میں، تو اسی خوف کے نتیجے میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بس گزار دے، مجھ سے پوچھے نہ جائے میرے اس علم کے بارے میں، اس تعلیم و تعلم کے بارے میں۔ آپ کی ایک بڑی اچھی باتوں میں سے ایک یہ مروی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ علم تو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، تو آدمی کو ہر علم کا جو بہترین چیز ہے، آدمی کو علم میں سے بہترین چیز لینی چاہیے۔ تو یہ بڑی قیمتی بات ہے، کوئی شک نہیں کہ علم کے میدان بہت زیادہ ہیں، آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی آخرت کے لیے مفید کیا ہے، اس پر آدمی کو توجہ کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک بڑی خوبصورت بات یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے محرم رشتہ دار کی شادی کسی فاسق مرد سے کر دے، اپنے کسی محرم رشتہ دار لڑکی کی شادی فاسق مرد سے کر دے تو اس نے قطع رحمی کی ہے اس کے ساتھ۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنی لڑکی کبھی بھی فاسق فاجر آدمی کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ آدمی کو یعنی اپنی لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے ہوئے متقی شخص تلاش کرنا چاہیے، جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو اور اہل السنہ والجماعہ میں سے ہو، وگرنہ یہ اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی اور بدسلوکی ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آدمی کو کپڑے وہ پہننے چاہیے جو پہنے ہوں تو بیوقوف لوگ حقیر نہ جانے اور علماء اس لباس میں آدمی کو معیوب نہ سمجھیں۔ یہ بڑی دنائی والی بات ہے، یعنی آدمی ایسے رف کپڑے پہن لے بالکل پھٹے ہوئے کہ لوگ دیکھیں تو مذاق اڑائیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آدمی ایسے مہنگے کپڑے پہن لے اور ایسی میچنگ اور برانڈ اور اس قسم کے جو آج کل لوگوں میں چلن چل چکے ہیں،
انہیں اختیار کرے کہ علماء اس طریقہ کار کو معیوب سمجھتے ہو تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یعنی اقتصاد اور میانہ روی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آپ کی خوبصورت باتوں میں سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ زین العلم حلم اہلہ، کہ علم کی زینت علم والوں کا حلم اور بردباری ہے، یعنی علم والے چونکہ بردبار ہوتے ہیں تو اس بردباری کے ساتھ ہی علم کی زینت اور رونق ہوتی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو عالم لوگ ہیں انہیں بردبار ہونا چاہیے، جذباتی اور طبیعت کا سخت اور اکھڑ مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑی بردباری سے پیش آنے والے ہونا چاہیے انہیں۔ آپ کی ایک بڑی خوبصورت باتوں میں سے یہ ہے، کہتے ہیں کہ اہل الاہواء کو اہواء اس لیے کہتے ہیں لأنہم یہوون فی النار، کیونکہ وہ دوزخ میں جا گریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل الاہواء کو اہواء کیوں کہا جاتا ہے۔ اہل الاہواء یہ اہواء کی طرف نسبت ہے، یعنی ہوا کی جمع ہے۔ تو ہوا کے بارے میں بھی امام شعبی سے مروی ہے، کہتے ہیں ہوا کو ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں انما سمیت الاہواء اہواء لانها تہوا بصاحبها فی النار، کہ خواہش کو خواہش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خواہش والے کو جہنم میں لے جا گرے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواہش پرستی ہے جن کو اہل الاہواء کہا جاتا ہے، یعنی خواہش پرست، تو یہ مذمت والا لقب ہے، اور یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ان گروہوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی ناری گروہ ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی ایک سمجھدار بڑی اور دنائی والی باتوں میں سے یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں 99 باتیں درست کروں اور ایک غلطی کروں نا تو لوگ ایک غلطی پکڑ لیں گے اور 99 چھوڑ دیں گے۔ تو یہ آپ کی جہاں دانی ہے اور لوگوں کے مزاج سے اور عوام الناس کے مزاج سے شناسائی ہے کہ بلا شبہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی صحیح کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک غلطی کرتا ہے تو وہ ایک غلطی لوگوں کے ہاں اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتی۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے ایک بڑی خوبصورت بات یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ اس علم کو نا دو طلب وہ لوگ کیا کرتے تھے جن میں دو باتیں ہوتی، ایک سمجھداری اور دوسرا تقوی۔ اگر کوئی بندہ عقل مند نہ ہوتا، اگر کوئی بندہ عقل مند ہوتا تو لیکن تقوی والا نہ ہوتا تو اسے کہا جاتا کہ اس بندے اس معاملے کو یعنی اس علم کو وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو متقی ہوں، اور اگر کوئی متقی ہوتا عقل مند نہ ہوتا تو اسے کہا جاتا کہ اس معاملے کو وہی طلب کرتے ہیں جو سمجھدار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ امام شعبی فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب ایسا وقت آئے گا کہ وہ بندہ بھی اس علم کو تلاش کرے گا جس میں دونوں باتیں نہیں ہوں گی، نہ عقل ہوگا نہ تقوی ہوگا۔ تو کوئی شک نہیں امام شعبی رحمہ اللہ نے جیسے کہا ہے تو بالکل ویسے ہی ہے۔ آج اس علم کے پیچھے وہ لوگ بھی لگ گئے ہیں جو بالکل اس علم کے اہل نہیں ہیں، نہ ان کے پاس عقل اور دانائی ہے بلکہ وہ احمق لوگ ہیں، اور اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ انہیں طالب علم بھی کہا جا سکے، چاہے کہ ان کے پاس لمبی چوڑی ڈگریاں ہوں۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تقوی سے اور ورع سے بالکل خالی ہیں، ان کو پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس علم کو ان لوگوں سے مت روکو جو اس علم کے اہل ہیں تو اللہ کے ہاں گنہگار ہو جو، اور ان لوگوں کو بیان بھی نہ کرو جو اس کے اہل نہیں ہیں تو گنہگار ہو جو۔ اس لیے کہ علم کو بھی سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے، علم انہیں لوگوں کو بیان کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہو۔ ہاں جو علم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو یعنی ان کے ایمان کے لیے اور ان کے فرائض کے لیے ضروری ہے، تو وہ کوئی پسند کرے نہ کرے، کسی کا شوق ہو نہ شوق ہو، ہمارا کام ہے بتانا، دعوت و تبلیغ کرنا، جیسے اسلام کے ارکان وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ علم یعنی جو طالب علموں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جو علماء بننے کے لیے جس علم سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے، تو اس میں ایسے خام خواہی لوگوں کو سکھاتے نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی اس کا اہل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلا اگر ایک طالب علم کلاس میں نہیں آتا تو بار بار اس کا پیچھا کرنا، اگر وہ مان جائے بار بار پیچھا کرنے پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں اہلیت نظر نہیں آتی یا وہ بار بار پڑھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا طالب علموں والا مزاج نہیں بن رہا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے جو طالب علموں والی باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے خام خواہ سب کو نہیں بتانی چاہیے۔ آپ ایک شعر بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے لیست الاحلام فی حین الرضا انما بات ویسے ہی ہماری مکمل ہو گئی تھی، آواز بیچ میں کٹ گئی ہے، بات مکمل ہو گئی تھی کہ آپ کی وفات راجح قول کے مطابق 104 ہجری میں ہوئی ہے۔